Bismillahirrahmanirrahim. I am P. Hafizullah, Master Government High School, Jagarpura. Today I am going to deliver the concluding lecture of 8th History, Chapter 4. The name of the chapter is Tribals, Decos and Vision of Golden Age. My dear students, this is my final lecture of this lesson. As you have already read minutely the various things which we discussed in this chapter. تو بچوں آپ ٹھیک طرح سے جانتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے دن سے ہی یہ پچھلے 2-4 چیپٹرز میں سمجھایا کہ جو یہ لیسن ہے اس لیسن میں ہم نے کیا اخذ کر لیا کہ جو پالیسیز رہی برٹشرز کی ٹرائبلز کے متعلق، تو اس میں برٹشرز کس حد تک کامیاب ہو گئے اپنے مشن میں، اور جو یہ ٹرائبلز جو تھے انہیں کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ ہم نے اچھی طرح سے پڑھا. اس طرح سے یہ ڈیکوز جو تھے یا جو گولڈن ایج کا تصور جو ملا ہمیں اس لیسن میں، وہ بھی ہم نے ٹھیک ڈھنگ سے پڑھ لیا. اب ہم یہ سم اپ کرتے ہیں، یہ سارا چیپٹر سم اپ کرتے ہیں آج کے اس چیپٹر میں. تو کل سے ہم اس کا جو اسائنمنٹ ہے وہ کل سے ہم انشاءاللہ کریں گے. تو بچوں، یہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا ٹرائبلز. تو ٹرائبلز وہ قبیلے ہوتے ہیں جو فار فلنگ ایریاز میں رہتے ہیں. جنرلی یہ مطلب 6 قبیلے تھے برٹش پیریڈ کے دوران جو مختلف جگہوں پر یہ مطلب اسپیشلی جنگلوں میں، فارسٹوں میں جو اپنا گزارا کرتے تھے. تو ان ٹرائبلز میں سے پہلا گروپ جو تھا وہ منڈا ہم نے ڈسکس کیا، جو چھوٹا ناگپور بہار میں رہا کرتے تھے. دوسرا گروپ جو تھا وہ سنتھاز تھا. تیسرا تھا کنڈاز تھا. اس طرح سے چوتھا تھا یہ بیگاز تھے. بیگاز جو یہ پنجاب میں رہتے تھے. یہ کنڈاز جو تھے یہ مطلب اڑیسہ میں رہتے تھے. اس طرح سے جو بکروال جو تھے جو جموں اینڈ کشمیر میں اب بھی جو ہے، اس طرح سے وان گجرز ہیں، یہ بھی یہ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں. تو ان سب کا ہم نے پڑھ لیا کہ کس طرح سے انگریزوں نے کس طرح سے ان کے خلاف مطلب فارسٹ پالیسی جو بنائی تھی، جس کی وجہ سے بہت ساری قبائل کو ہجرت کرنا پڑی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑا، کیونکہ ان کا تعلق شفٹ کلٹیویشن کے ساتھ تھا یا باقی مطلب ایگریکلچر پروڈکٹس کے ساتھ تھا، یا مطلب یہ جو شاہانہ زندگی گزارتے تھے. لیکن جب برٹشرز کا انٹروڈکشن ہوا تو ان پر بے شمار مطلب مطلب قوانین ان پر تھوپ دیے گئے. ان کو جنگل کی اور دیکھنے نہیں دیا گیا. وہ مال چاہتے تھے اس پر بین لگ گئی. وہ شفٹنگ کلٹیویشن کرتے تھے تو اس پر بین لگ گئی. تو ان سے ہیوی ٹریبیوٹ مطلب یہ عائد کیا گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک ایک کر کے مطلب اپنے کام سے بھی اور اپنی جگہوں سے بھی ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور برٹشرز ان کو دبانے میں بہت حد تک کامیاب ہو گئے. تو یہ اس طرح سے یہ مطلب یہ ایک جماعت تھی جو ڈیکوز، جو اس لیسن میں ڈیکوز آ گیا. یہ ڈیکوز وائر دا پیپل آف آؤٹ سائڈرز، دے وائر دا انہیبیٹنٹس، آؤٹ سائڈر انہیبیٹنٹس. تو جن کو ہم کولونیلسٹ بھی کہتے ہیں اور امپیریلسٹ بھی کہتے ہیں، who come from foreign areas and controlled the Indian territories, especially these. They compelled the tribals, they levied heavy taxes over them, and among them there were some preachers as well who came to India, and by this way or that way, or by hook or by crook, they all exploited these tribals and compelled them to leave their lives, to leave their places, and they became the nomads or the hunters, or they lived their original places.
تو ہم نے برسا منڈا کے بارے میں پڑھا جو ایک ریولوشنری فگر تھی ان دنوں ہندوستان میں، جس نے ان سارے ٹرائبلز کو ایکجٹ کر دیا، ان میں اتفاق کا جذبہ پیدا کیا، اور وہ اس کو اپنا بھگوان مانتے تھے، کیونکہ وہ ان کی بیماری کا علاج کرتا تھا۔ He played a pivot role, he played a vital role to organize them, to organize all the tribals, to کیا کہتے ہیں اس کو، ان میں اتفاق، ان کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے میں اس کا بہت ہی اہم رول ادا ہوا۔ تو he gave them the idea of prosperity, idea of oneness, idea of this tradition, sociality, the economic prosperity of the past. That is why the chapter, in the chapter, the name of the chapter, there is a concept of golden age. The golden age is the past times of India, when all the people were living happily, and they were prosperous, and there were no threat of foreigners, there were no threat of this any kind of exploitation. So that period was known as the golden age. So we also discussed that as well. So similarly, there were the other people who had a well status in the territory or in the tribal areas. These were the chefs. These chefs who had a good status in the tribal groups, but these the company men, or we can say the Britishers, utilized them in a bad way, and they became the target, not only of the Britishers, but as well the people of their own. جو ان کے اپنے لوگ تھے، وہ یہ چیفز جو تھے وہ ٹارگیٹ بن گئے ان کے اپنے لوگوں کے اور انگریزوں کے ایز ویل، کیونکہ انگریزوں نے ان کو انسسٹ کیا کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹریبیوٹ حاصل کر لو ان لوگوں سے، جبکہ اپنے لوگ یہ جو ٹرائبل جو تھے وہ ان کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں پریشان کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو مختلف قسم کی کلٹیویشن جو تھی اس پر بھی بین لگا دی گئی، تو جس کی وجہ سے مطلب ٹرائبلز میں ایک اینگر سا پیدا ہو گیا اگینسٹ برچرز، اگینسٹ دیز شیفز اینڈ اگینسٹ دیز ڈیکوز۔ تو یہ سارے معاملات مطلب ہم نے ڈسکس کیے، تو ان کے خلاف لاسٹلی ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ بہت سارے مطلب یہ جو ریولٹس ہوئے اگینسٹ برٹشرز، تو وہ ریولٹس کیا تھے؟ دا کولز جو ہیں کولاز، انہوں نے ریبیلین کیا ان 1831-32 میں۔ اس طرح سے سنتھالز نے ریولٹ کیا 1855 میں۔ اس طرح سے باسٹر ریبیلین ہوا سینٹرل انڈیا میں ان 1910۔ اس طرح سے وارلی ریولٹ ہوا مہاراشٹرا میں ان 1940۔ اس طرح سے یہ جو سب سے بڑا مطلب یہ موومنٹ، سب سے بڑی موومنٹ جو ہوئی اس پیریڈ کے دور میں، دیٹ واز دا برسا منڈاز موومنٹ۔ تو جب ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں، تو سم اپ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پہلے تیسرے چیپٹر میں ہم نے پڑھا کہ انگریزوں نے کون سے قوانین بنائے، تو کہ یہ جو رورل ایریاز ہیں، تو رولنگ دا کنٹری سائڈ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ یہ مطلب رورل ایریاز پر کس طرح سے ہم اپنے قابض ہو جائیں۔ اور اس چیپٹر میں ہم نے پڑھ لیا کہ ٹرائبل ایریاز کو انہوں نے کس طرح سے اپنے قبضے میں لے لیا، اور ان پر کس طرح کی پابندی عائد کر دی، ان میں کس طرح سے اپنے قوانین لاگو کروا دیے، کس طرح کے ہارش لاز بنائے فارسٹ کے۔ تو نتیجہ یہ رہا کہ ان کی ایگریشن کس طرح سے جاری رہی۔ تو اب جو اس کا اسائنمنٹ جو ہے، اس چیپٹر کا اسائنمنٹ جو ہے، تو وہ انشاءاللہ کل سے مطلب ہم شروع کریں گے۔ تو یہ مطلب یہ تھا ریگارڈنگ دس چیپٹر۔ یہ ہم نے ڈسکس کیے ریولٹس، ہم نے کیے پرابلمز آف شفٹنگ کا، یہ مطلب یہ کلٹیویشن کی اینگر آف دیز مطلب ٹرائبلز ہے،
تو یہ برسا منڈا جو ہے ان سبوں کو ہم نے مطلب ایک ایک کر کے ڈسکس کر دیا. اس طرح سے یہ مطلب یہ ہمارا یہ چیپٹر جو ہے ٹرائبل ڈیکوز اینڈ ویژن آف گولڈن ایج یہ کمپلیٹ ہو گیا. تو اب جو اس کا اسائنمنٹ ہے وہ ہم انشاءاللہ کل سے شروع کریں. مجھے امید ہے کہ یہ چیپٹر آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آیا ہوگا. اس کے بعد بھی اگر کسی جگہ پہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو یو کین کال می اور یو کین کنٹیکٹ می تھرو واٹس ایپ گروپ جو ہم نے مطلب اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے رکھا ہے. تو you feel well to call me if you need so. Thank you very much.